الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سیدی یا حبیب اللہ. یہ ڈبل ختم کر دیں پیچھے سے. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی. اس کی تعریف اور توصیف کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم، نبی مکرم، رسول محتشم، حضور ختم المرتبت احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے دربار دربار گہربار میں بسط عز و نیاز تحفہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، معزز محترم حاضرین و سامعین، بالخصوص وقار کی مسند پر براجمان مقتدر علماء کرام، منتظمین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ خوبصورت محفل حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر معراج اور ذکر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے معنون ہو کر انعقاد پذیر ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بزم کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کی عادت کریمہ ہے کہ وہ جب بھی کسی قوم کی طرف نبی کو بھیجتا ہے تو اس امت کے اندر جو چیز عروج کا سبب ہوتی ہے، اللہ نبی کو اس عروج کا توڑ دے کے بھیجتا ہے. نبی امت میں سب سے افضل ہوتا ہے، سب سے اعلیٰ ہوتا ہے. جو چیزیں امت میں عروج کا سبب ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس عروج کا توڑ دے کے نبی کو کسی قوم کی طرف بھیجتا ہے. ہمارے سامنے تذکار موجود ہیں. حضرت صالح علیہ السلام جب تشریف لائے تو اس قوم کا اس وقت کا عروج یہ تھا کہ وہ پتھروں سے مورتیاں تلاش کرتے تھے، تراشتے تھے، اور یہ فن اس قوم کے اندر عروج کا سبب تھا اس دور کے تقاضوں کے تحت. تو اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو جب بھیجا تو انہیں یہ معجزہ، یہ کمال عطا کر کے بھیجا کہ قوم پتھر سے مورتیاں تراشتی ہے
اور اللہ کا نبی زندہ اونٹنی نکالتا ہے تو اس قوم کا جو عروج تھا اس کا توڑ اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرما کے بھیجا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جب تشریف لائے تو مصر کے اندر حسن کا چرچا تھا، اور مصر کے گلی و بازار کے اندر حسن بکھرا ہوا تھا۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو وہ حسن عطا فرمایا کہ جس کے سامنے بڑے بڑے حسینوں کے دیے بھی بجھ کے رہ گئے، اور یہ حسن یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ علماء نے اس پہ کلام کیا کہ جب زلیخا کو عورتوں نے تانا دیا کہ عزیز مصر کی بیوی ہو کر ایک غلام پہ دل ہار بیٹھی، تو اس نے سب کی دعوت کی، تانا دینے والی خواتین کو بلایا اور ان کے آگے پھل رکھ کے چھریاں دے کے جا کے یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ ایک جھلک ان کو دکھا دیں تاکہ میری محبت کی لاج رہ جائے۔ تو اللہ کا نبی ان کے سامنے آیا اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کی حسن کی جھلک کو دیکھا، تو جو پھل کاٹے جا رہے تھے وہ چھریاں انگلیوں پہ چل گئی، لیکن دیکھ کے کہنے لگے کہ یہ بشر تو لگتا ہی نہیں۔ علماء کہتے ہیں یوسف علیہ السلام ان کے سامنے کیوں آئے؟ فرمایا اس لیے کہ حسن یوسف معجزہ تھا، اور معجزہ دکھانا جائز ہوتا ہے۔ تو آپ ان کے سامنے ظاہر ہوئے، آپ کی عمر 100 سال سے بڑھ گئی، لیکن چہرے کی تر و تازگی چڑھتے ہوئے جوان کی طرح تھی، کیونکہ جو معجزہ ہوتا ہے اسے زوال نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے یوسف علیہ السلام کو یہ کمال دیا جس کے سامنے بڑے بڑے حسینوں کے حسن مان پڑ گئے۔ آگے چلے تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جب آپ تشریف لاتے ہیں تو اس وقت قوم کے اندر جادوگری پورے عروج پہ ہوتی ہے، گھر گھر جادوگر پل رہے ہیں۔ آپ جب گئے فرعون کے پاس تو اس نے جادوگر بلائے اور انہوں نے رسیاں ڈال کے جادو کے زور پہ ان کو سانپ بنایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پہ رکھا تو وہ اژدہا بن گیا اور جادوگروں کی رسیوں کے سارے سانپ نگل گیا۔ یہ اللہ نے اس دور میں اپنے نبی کو عروج بخشا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لانے لگے تو اس وقت قوم کے اندر طب پورے عروج پہ تھی، گھر گھر نامور طبیب پائے جا رہے تھے، کئی طرح کی امراض کا علاج اس قوم نے دریافت کر لیا تھا، لیکن پیدائشی نابینے کی آنکھوں میں نور نہیں بھر سکتے تھے، اور برس کے داغ پڑ جاتے تو اس کا علاج ان کے پاس نہیں تھا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا تو چمکتا ہوا ہاتھ دیا، اور پیدائشی نابینا بھی آتا ہے اور آپ اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو اللہ آنکھوں میں نور بھر دیتا ہے۔ برس کے داغ والا آئے، پھونک مارے، ہاتھ پھیریں تو اللہ اس برس کے داغ کو ختم کر دیتا ہے۔ تو جب نبی کو بھیجا جاتا ہے تو اس وقت کا جو عروج ہوتا ہے اللہ اس عروج کا توڑ نبی کو دے کے بھیجتا ہے۔ جب باری آئی میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو حضور جس معاشرے میں تشریف لائے اس معاشرے کے اندر اس وقت زبان و بیان کا عروج تھا۔ عرب اپنی زبان کے اوپر فخر کرتے تھے اور اپنے کو عربی اور باقیوں کو اجمی کہتے تھے۔ وہ کہتے یہ گونگے، ان کے منہ میں زبان نہیں، یہ بول ہی نہیں سکتے۔ اور ظاہر ہے کہ اس قوم کو اترانا بھی چاہیے جس قوم کے زبان کی فصاحت کا عالم یہ ہو، بلاغت کا عالم یہ ہو کہ ایک سانپ یا تلوار کے
ہزار ہزار نام جس زبان میں ہوں تو ظاہر ہے کہ اس زبان رکھنے والوں کو فخر بھی کرنا چاہیے، اور وہ زبان و بیان کے اوپر فخر کرتے تھے، لیکن میرے رسول نے اسی معاشرے میں آ کے فرمایا انا افصح العرب، فرمایا سنو، عربوں میں جو بات کرنے کا ڈھب اور سلیقہ محمد جانتا ہے وہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ ان کی فصاحت اپنی جگہ، ان کی بلاغت اپنی جگہ، لیکن جو گفتگو کا انداز اللہ نے میرے مصطفیٰ کو عطا فرمایا وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مختصر ہے، لیکن تشریح کرنے بیٹھ جائیں تو صدیوں گزر جائیں گی اور کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔ کلام کا حسن یہ ہوتا ہے کہ کلام تھوڑا ہو، الفاظ کا ذخیرہ کم ہو، لیکن سننے والوں کے لیے اس میں بہت کچھ ہو۔ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فصاحت اور بلاغت عربوں کے اندر جو عطا فرمائی تھی وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ صاحب تاریخ فرشتہ نے حضور کی فصاحت کے اوپر بڑی خوبصورت ایک مثال ذکر کی، ایک واقعہ ذکر کرتے، وہ لکھتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی، اس کو ساری زندگی 3 شک تھے۔ ایک کھٹکا اس کو یہ تھا کہ میرا باپ سلطان سبکتگین ہے یا کوئی اور ہے، اپنے باپ کے بارے میں اس کو شک تھا۔ دوسرا کھٹکا اس کو شک یہ تھا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ وہ کہتا ٹوٹی ہوئی چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھنے والے اللہ کے رسول کے وارث کیسے ہو سکتے؟ تیسرا کھٹکا اس کو یہ تھا کہ مر جائیں گے، قبر میں جائیں گے، وجود ختم ہو جائیں گے تو کیا قیامت کے دن اللہ پھر اٹھائے گا؟ تو قیامت کیسے آئے گی؟ یہ 3 شک اس کے ذہن میں تھے۔ بادشاہ وقت تھا، ایک دن رات کا وقت ہے اور باہر نکلا، خدام کافوری شمعدان لیے آگے آگے چل رہے۔ بادشاہ کی سواری گزرنے لگی تو جس راستے سے گزری اس راستے میں ایک مدرسہ تھا۔ اتفاق ایسا کہ مدرسے کے دیے کے اندر، لالٹین کے اندر تیل نہیں تھا، ساتھ ہی ہندو کی دکان تھی۔ طالب علم جب سبق یاد کرنے بیٹھا تو اندھیرا تھا، بھولتا تو کتاب پکڑ کے ہندو کی دکان پہ جاتا، وہاں دیا روشن تھا، اس کے نیچے کتاب کھولتا، دیکھ کے واپس پلٹتا، پھر بھولتا تو پھر جاتا۔ بادشاہ نے زندگی میں پہلی مرتبہ کسی کو علم دین کے لیے تڑپتے دیکھا تھا۔ ظاہر ہے جس کے گھر میں غربت نہ ہو اور دنیا میں آتے سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہو، اس کو کیا خبر ہوتی ہے کہ جب بچے بھوکے ہوں تو رات کیسے گزرتی ہے۔ جس کے پاس ہیٹر سلگتے کمرے ہوں اور گرم بستر مہیا ہوں، اسے کیا خبر ہے کہ جو فٹ پاتھ پہ پڑا ہوتا ہے سردی کی راتیں کیسے گزرتی ہیں۔ بادشاہ کو خبر نہیں تھی کہ علم دین کیسے پڑھا جاتا ہے۔ بادشاہ وقت تھا، خدام کافوری شمعدان لیے آگے آگے چل رہے۔ آج پہلے دن کسی کو علم دین کے لیے تڑپتے دیکھا تو دل پسیج گیا۔ قریب پہنچا تو خادم کو آواز دے کے کہا ایک کافوری شمعدان اس طالب علم کو دے دو تاکہ اس کی روشنی میں اپنا سبق یاد کرے۔ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی طالب علم کو ٹوٹا ہوا قلم یا کاغذ کا ٹکڑا دیا، اس کا اجر اللہ کے ہاں اس طرح ہے جیسے کعبۃ اللہ کو 70 مرتبہ تعمیر کرنے کا ہے۔ اس نے تو کافوری شمعدان دیا تھا، رات کو جا کے سویا، مقدر جاگا، حضور کی زیارت نصیب ہو گئی۔ بتاؤ اس سے بڑھ کے امتی کے لیے اور سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ کائنات کی سب سے بڑی سعادت ہوتی ہے۔ حضور خواب میں جلوہ گر ہوتے، اور یہ بھی ذہن نشین رکھیے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس شخص کو خواب میں ملے حضور ہی ہوتے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان خواب میں آ کے بھی میری مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔
دوسری بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کے خواب میں تشریف لے جائیں حضور قصد اور ارادے سے جاتے. حضور کو پتہ ہوتا ہے میں کس امتی کا مقدر جگانے جا رہا ہوں. اور تیسری بات اس میں یہ ذہن نشین رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر خواب میں کسی کو کچھ عطا کریں تو وہ محض خواب نہیں ہوتا، وہ حقیقت ہوتی ہے. ویسے تو خواب خواب ہے نا. رات کو بندہ بھوکا تھا اور بھوک کے عالم میں سو گیا اور خواب میں دیکھا کہ 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے. صبح اٹھے گا پیٹ بھرا ہوگا یا خالی ہوگا؟ خالی ہوگا، ظاہر خواب ہے. قرض میں جکڑا ہوا تھا، پریشان تھا رات کو اور سویا اور خواب میں دیکھا کہ لاٹری نکل آئی، کروڑ پتی بن گیا. صبح اٹھے گا تو کروڑ پتی نہیں ہوگا، کنگال ہوگا. خواب خواب ہے، اس کی حقیقت نہیں. کسی کہنے والے نے کہا کہ 1000 بار تیرا دامن میرے ہاتھوں میں آیا، جب آنکھ کھلی تو اپنا ہی گریباں تھا. خواب محض خواب ہے، اس کی حقیقت نہیں ہوتی. لیکن حضور اگر خواب میں تشریف لا کر کسی کو کچھ دیں تو محض خواب نہیں ہے بلکہ وہ حقیقت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پہ ایک شخص آیا اور کھڑا ہو کے عرض کرتا ہے الجو یا رسول اللہ وانا ضیف. یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں اور آپ کا مہمان ہوں، آپ کے در پہ کھڑا ہوں. ظاہر ہے کہ جو وہاں کھڑا ہو وہ کسی اور سے مانگے گا بھی تو کیسے مانگے گا؟ اور جس قدر خیرات میرے رسول کی چوکھٹ سے ملتی ہے وہ کہیں کائنات سے نہیں مل سکتی. زمانے میں آپ کسی سے مانگنے نکل جائیں، کسی سے لینے نکل جائیں، لیکن آپ جب مانگ کے لیں گے پہلے تو کوئی دے گا نہیں، کوئی چند ٹکے جھولی میں ڈالے گا بھی تو ساری زندگی رسوا کرے گا، ساری زندگی آپ کی نظریں جھکی ہوں گی. لیکن جو شخص میرے رسول کی بارگاہ سے مانگ کے آتا ہے وہ نظریں جھکا کے نہیں آتا، وہ زمانے کو بتا کے آتا ہے. کسی چودھری کا کسی دنیا دار کے دروازے سے لے کے پلٹے تو نظریں جھکی ہوتی ہیں شرم سے، لیکن جو رسول کی چوکھٹ سے مانگ کے آتا ہے وہ زمانے کو خود ہی سینہ تان کے بتاتا ہے لوگوں میں رسول اللہ کی چوکھٹ سے مانگ کے آ رہا ہوں، میں حضور کے در کا بھیکاری ہوں. اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑا تھا، حضور کا روزہ سامنے تھا. عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں اور آپ کا مہمان ہوں اور بھوکا ہوں. یہ بات کرتے کرتے آنکھ لگ گئی. جب آنکھ لگی تو کیا دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور حضور کے ہاتھ میں روٹی ہے اور آقا کریم نے روٹی اس کی طرف کر کے کہا بھوک بھوک کر رہا تھا، یہ پکڑ روٹی کھا. انہوں نے خواب میں روٹی وصول کی اور کھانی شروع کی. آدھی کھائی تھی کہ آنکھ کھلی اور جب آنکھ کھلی تو دوسرا آدھا ٹکڑا ابھی ہاتھ میں موجود تھا. حضور خواب میں آ کے کچھ عطا کریں تو محض خواب نہیں ہے بلکہ وہ حقیقت. اب جب بادشاہ وقت طالب علم کو کافوری شمعدان دیا اور رات کو جا کے سویا مقدر جاگا، میرے حضور خواب میں تشریف لائے. اب سلطان کے 3 سوال یاد رکھے. اسے کھٹکا کیا تھا؟ میرا باپ کون ہے؟ علماء نبیوں کے وارث ہیں یا نہیں؟ قیامت آئے گی یا نہیں؟ اب دیکھیے گا میرے حضور نے جواب کیسے دیا. اللہ کے محبوب تشریف لائے اور سلطان محمود غزنوی کو خواب میں مل کے کہتے ہیں او سبکتگین کے بیٹے، آج تو نے میرے وارث کی قدر کی ہے، قیامت کے دن میں تیری شفاعت کر کے تجھے جنت عطا کروں گا. ایک جملے میں 3 سوالوں کے جواب بھی دے دیے اور جنت کی بشارت بھی دے دی. یہ ہے انا افصح العرب. فرمایا عرب میں جو بات کرنے کا ڈھب اور سلیقہ محمد جانتا ہے وہ کوئی بھی نہیں جانتا. ان کی فصاحت اور بلاغت جو عربوں کی مشہور تھی، اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے اوپر برتری دی. دوسرا عرب کا جو عروج تھا، اس زمانے کے اندر رواج یہ تھا کہ وہ لوگ شاعر تھے، گھر گھر شاعر پل رہے تھے. اور ہم نے پڑھا ہے کہ عربوں کے اندر خواتین بڑے اچھے شعر لکھا کرتی تھی، مرد تو مرتے، عورتیں بھی شاعری کرتی تھی. ہر گھر میں شاعر تھے، ہر گھر میں لکھا جاتا تھا. تو اللہ نے ان شاعری کے توڑ کے لیے اپنے محبوب کو جو معجزہ دیا وہ معجزہ قرآن دیا.
جس کی ایک صورت جب وہ بیٹھتے تو لکھتے، اور ان کے منصفین بیٹھ کے جو اچھا قصیدہ ہوتا اس کو دیوار کعبہ کے ساتھ لٹکا دیتے، اگلے ہفتے پھر زور بازو صرف کرتے، لکھ کے لاتے، جو اچھا قصیدہ ہوتا اس کو لٹکے ہوئے قصیدے کے ساتھ موازنہ کرتے، اگر اس سے اچھا ہوتا تو اس کے آگے اس کو لٹکا دیتے۔ کئی قصیدے لکھے جا چکے، میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر سورہ کوثر کا نزول ہوا، جو قرآن کی حجم کے اعتبار سے سب سے چھوٹی سورت تھی۔ صحابہ نے عرض کی حضور ہم لے جائیں؟ فرما لے جاؤ۔ جب وہ آخری قصیدہ جو پاس ہو گیا مقابلے میں اس کو لٹکانے لگے تو مسلمانوں نے کہا ٹھہرو، ہمارے آقا مولا کے دل کے اوپر جو قرآن اترا اس کو بھی شامل کر لو۔ جب انہوں نے 3 آیات کے اوپر مشتمل سورت کو دیکھا تو اشش کر اٹھے۔ تھے تو مخالف لیکن منصف مزاج تھے، سورہ کوثر کو آگے لٹکا دیا، لیکن ان کے لیے چیلنج بن گیا کہ سورت اس شخص کے ساتھ منسوب ہے جو دین میں ہماری مخالفت کرتا ہے۔ اگلے ہفتے محنت کر کے زور بازو صرف کیا اور جو اچھا کلام لکھ کے لائے، جب سورہ کوثر کے مقابلے میں گیا تو سورہ کوثر کی چمک اسی طرح باقی تھی۔ پھر ہفتہ گزرا، پھر گزرا، آخر میں بیٹھ کے کہنے لگے یار سارے مل کے ایک ہی لکھو لیکن اس کا توڑ تو کرو۔ اس شخص کے ساتھ کلام منسوب ہے جو ہماری مخالفت کرتا ہے، سارے مل کے ایک لکھو لیکن اس کا توڑ تو لاؤ۔ سارے شعراء مل کے لکھتے ہیں اور ایک کلام تیار کرتے ہیں، لیکن جب وہ آ کے سورہ کوثر کے سامنے لے کے گئے تو سورہ کوثر کی چمک اسی طرح باقی تھی۔ میرے امام بریلوی کے تاجدار بول کے کہنے لگے تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں، نہیں نہیں جسم میں جان نہیں۔ یہاں کون بولے گا؟ کس کو چاہ ہے کہ یہاں مقابلہ کرے؟ وہ جو ان کا منصف تھا سب سے بڑا، اس نے کہا اتنے ہفتے ہو گئے تم لکھ کے لاتے ہو، بات ختم نہیں ہو رہی، اگر تم مجھے اجازت دو تو فیصلہ میں نہ کر دوں؟ انہوں نے کہا چلو تم ہی کر دو۔ تو اس نے اٹھ کے سورت کو پڑھا، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آگے اس نے قلم سے لکھا ما ھذا کلام البشر، کہنے لگا یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، اگر کسی انسان کا کلام ہوتا تو ہم اس کا توڑ پیش کرتے تھے۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا فرمایا۔ اب یہ تو وہ معجزات تھے جو اس دور میں تھے، باقی جو نبی آتے تھے ان کو اللہ کمالات دیتا، لیکن اس نبی کا دور ختم ہوتا تو آگے دوسرا نبی آتا، پھر وہ چلا جاتا، پھر نبی آ جاتا، اور جو نبی آتا اس قوم کے عروج کا توڑ دے کے بھیجا جاتا۔ لیکن میرے نبی کے بعد تو قیامت تک کسی نبی نے آنا ہی نہیں تھا۔ قیامت تک جو چلنے والا دور تھا وہ میرے آقا و مولا کا دور تھا۔ اب اس دور میں زبان و بیان کا توڑ بھی دے دیا گیا، قرآن کا معجزہ بھی دے دیا گیا، لیکن حضور کا زمانہ قیامت تک چلنا تھا۔ رب کو علم تھا کہ انسان ترقی کرے گا، چاند کی چھاتی پہ قدم رکھے گا، ستاروں پہ کمندیں ڈالے گا، تو اللہ نے معراج کی رات میرے مصطفیٰ کو ان بلندیوں تک پہنچایا۔ فرمایا محبوب سائنس الٹی چھلانگیں بھی لگا لے، جہاں معراج کی رات تیرے قدم آئے ہیں وہاں کسی کا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ قیامت تک کے لیے انسانیت کے عروج کا توڑ اللہ نے معراج کی رات میرے مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ ابو الحسن رفاعی کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن روحانی طور پہ پرواز شروع کی کہ جا کے اس عرش کو دیکھوں جہاں محبوب کے قدم آئے تھے۔ حتی وصلت الی الفوقانیات، کہتے ہیں روحانی طور پہ پرواز کرتے کرتے میں کئی ہزار عرش عبور کر گیا۔ آواز آئی ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ میں نے کہا مالک معراج کی رات جس عرش پہ محبوب کے قدم لگے تھے وہ نشان قدم دیکھنے کا شوق ہے، اور اسی شوق میں سفر کر رہا ہوں کہ جا کے اس نشان کو دیکھوں۔ تو آواز کیا آئی؟ ارجے ارجے لا وصول لک۔ کہا ابو الحسن رفاعی واپس پلٹ جاؤ، ساری زندگی بھی پرواز کرتے رہو، تمہارا گمان بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا جہاں میرے محبوب کے قدم لگے تھے۔ اگر آپ کا ذوق سلامت ہے تو ایک جملہ سنیے گا، بتائیے جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی کا سر کتنا اونچا ہوگا؟ جس کے نشانے قدم تک امت کے بڑے بڑے نہیں پہنچ پا رہے،
جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی کا سر کتنا اونچا ہوگا، وہاں تک کون پہنچے گا؟ یہ تو آج جو ہے وہ مسائل الجھ گئے اور امت جو ہے وہ بکھر کے رہ گئی کہ مسجدوں میں ترازو نصب کر لیے گئے کہ نبی کتنا جانتا تھا، کوئی کہتا اس کا علم نہیں تھا، کوئی کہتا دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، کوئی کہتا چلو چھٹانک اور ڈال لو، اور یہ الجھن بن گئی اور بحث اور تکرار کے راستے کھلتے چلے گئے اور امت جو ہے وہ انتشار اور افتراق کے اندر مبتلا ہو گئی۔ صاحب یاد رکھیے گا، آپ عقل کے ترازو پہ مجھے تولے۔ میرے استاد گرامی عالمی مبلغ اسلام پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب، آپ فرمایا کرتے ہیں کہ سنیار کے چھوٹے سے ترازو پہ رتی ماشے اور تولے کا وزن تو ہو سکتا ہے، منو ٹنو کا وزن سنیار کے ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا۔ آپ انسانی عقل کے ترازو پہ مجھے تولے، میں آپ کو تولوں، لیکن انسانی عقل کے ترازو پہ آمینہ کے لال کو تو نہیں تولا جا سکتا۔ اور یہ امت وہاں انتشار میں پڑ گئی کہ کتنا جانتے ہیں، اتنا جانتے ہیں، اس کا اختیار ہے، اس کا نہیں ہے۔ صاحب جن بلندیوں پہ اللہ نے اپنے محبوب کو فائز کیا تھا، ساری زندگی بھی انسانیت لگی رہے، لیکن ایک بات ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ صحابہ نے حضور کو دیکھا تھا، انہوں نے ساری زندگی اس پہ بحث نہیں کی کہ وہ جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے، انہیں دیوار کے پیچھے کا علم تھا یا نہیں تھا۔ وہ جب بھی بولتے ہیں وہ حسن کے قصیدے پڑھ کے حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ وہ عیب نہیں نکالتے، وہ کہتے ہیں محبوب آپ کی ذات کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ محبوب میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا دیکھا ہی نہیں، آنکھ دیکھتی کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہی نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے دیکھا تھا۔ وہاں اختلاف نہیں پڑا، وہاں چوکوں میں مناظرے نہیں ہوئے، وہاں کتابیں نہیں لکھی گئی، وہاں دلائل نہیں دیے گئے، وہاں تو صرف جانوں کے نذرانے پیش کیے گئے۔ جب ضرورت پڑی تو جانیں آگے کر دی، جب ضرورت پڑی تو گردنیں پیش کر دی، اور جب تک دیکھا نہیں جاتا تب تک مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ وہ کسی نے کہا تھا تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، جب تک نظر نہیں پڑتی تب تک مسئلے حل ہی نہیں ہوتے۔ وہ ایک مسجد تھی نا، تو وہاں 2-4 نابینے رہتے تھے۔ انہیں ایک دن کسی نے آ کے مسجد میں بات کی کہ باہر ہاتھی آیا ہوا ہے۔ وہ چاروں نابینے تھے، انہوں نے کہا چلو آپا جی ہاتھی دیکھنے چلے۔ چوک میں چلے گئے، اب ظاہر آنکھوں میں نور تو تھا نہیں کہ ہاتھی کو دیکھتے، انہوں نے ٹٹول کے دیکھنا تھا، ہاتھ لگا کے دیکھنا تھا۔ ایک آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ ہاتھی کی پشت پہ آیا، یوں ہاتھ پھیرا اور پیچھے ہو گیا۔ دوسرے کو آگے کیا آپا جی آپ بھی ہاتھی دیکھ رہے ہیں، اس کا ہاتھ ٹانگ کے اوپر آیا، اس نے ہاتھ پھیرا پیچھے ہو گیا۔ تیسرے کو کہا آپا جی آپ بھی دیکھ لے، وہ آگے بڑھا تو اس کا ہاتھ دم کے اوپر آیا، ایک کا ہاتھ سونڈ کے اوپر آیا۔ دیکھ کے واپس مسجد میں آئے تو آپس میں بیٹھ کے کہنے لگے بتاؤ ہاتھی کیسا تھا؟ جس کا ہاتھ پشت پہ پھرا تھا وہ کہنے لگا ہاتھی بالکل دیوار کی طرح تھا۔ اب جس کا ہاتھ ٹانگ پہ آیا اس نے کہا بھلا ہاتھی دیوار کی طرح ہوتا ہے؟ ہاتھی تو بالکل ستون کی طرح ہوتا ہے۔ جس کا ہاتھ دم پہ آیا تھا اس نے کہا نہ ہاتھی دیوار کی طرح نہ ہاتھی ستون کی طرح، ہاتھی تو بالکل جھاڑو کی طرح ہوتا ہے۔ اب جہاں ہاتھ پھرا تھا وہاں معاملات الجھ گئے، شور مچ گیا مسجد میں، لوگ دائیں بائیں سے آ گئے، ماجرا کیا ہے؟ کہا حافظ مسجد میں لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تمہیں کیا مسئلہ بنا؟ ایک بولا کہ ہاتھی جو ہے وہ بالکل دیوار کی طرح ہے، دوسرا بولا نہیں وہ تو ستون کی طرح ہے، تیسرا بولا وہ تو جھاڑو کی طرح ہے۔ جب شور مچ گیا تو کوئی صاحب نظر آیا، اس نے غور کر کے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا زندگی گزر سکتی ہے، تمہارا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، کیونکہ تم ہاتھی دیکھ نہیں سکتے، جب تک دیکھو گے نہیں تمہارا مسئلہ حل ہی نہیں ہوگا۔ جب تک نگاہوں کے سامنے سے پردے نہیں ہٹتے اور آمنہ کے لال کا دیدار نصیب نہیں ہوتا، اس وقت تک انسان مسئلوں میں الجھا ہی رہتا ہے۔ یا تو دیکھ لے یا ایسے سے رشتہ جڑ جائے جس نے دیکھا ہو، جس کو یہ کمال حاصل ہو، اس کے سوا یہ اختلافات ختم نہیں ہوتے۔ حضور کی ذات کو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ اس ذات سے محبت کی جائے۔
بلال کہاں سے چلا تھا، صہیب کہاں سے چلا تھا، سلمان کہاں سے چلا تھا؟ زبان بھی ایک نہیں تھی، رنگ بھی ایک نہیں تھا، نسل بھی ایک نہیں تھی، زبان بھی ایک نہیں تھا، علاقہ بھی ایک نہیں تھا، لیکن جب مصطفیٰ کی ذات پہ آئے تو وہ ایک ہو گئے۔ حضور کی ذات توڑنے کے لیے نہیں تھی آئی، حضور کی ذات تو جوڑنے کے لیے آئی تھی۔ حضور کی ذات پہ امت نے جوڑنا تھا، لیکن آج امت جو ہے وہ ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کمال عطا فرمایا، معجزہ معراج، اور یہ قیامت تک انسانیت کے عروج کا توڑ ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات تشریف لے گئے، ابھی تک اس پہ اختلافات ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوچ ہے اور یہ سوچ رہے ہیں کہ بھلا حضور کیسے چلے گئے؟ آسمان تو کھلتا نہیں، اس میں کھڑکی نہیں، اس میں دروازہ نہیں، تو اوپر کیسے چلے گئے؟ جبکہ خلا ہے، کرے ہیں، زمہریر ہے، ٹھنڈک ہے، آگ ہے، تو وہاں سے تو انسان گزر ہی نہیں سکتا، کیسے وجود کو قائم رکھے گا؟ میں کہتا ہوں سادی سی بات ہے، آپ قرآن کے لفظوں پہ غور کر لیں، سارے مسئلے حل ہو جائے گا۔ اس سے میں ایک مثال دوں گا اور مثال کے بعد آپ کو آیات کی طرف، کلمات قرآن کی طرف لے کے جاؤں گا، اور مجھے امید ہے کہ مجھے بولنا نہیں پڑے گا، آپ خود ہی بات کو سمجھ جائیں گے۔ میں سادی سی مثال آپ کے سامنے رکھوں اور یہ کہوں کہ میرے پاس یہ موبائل ہے اور یہ گجرانوالہ سے چل کے آپ کے بکر تک خود بخود آ گیا، آپ مانیں گے ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ موبائل گجرانوالہ سے چل کے بکر تک خود بخود آیا؟ آپ میں سے کوئی ذی شعور شخص بھی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ اس موبائل کو میں وہاں سے اٹھا کے یہاں تک لایا، اب آپ مانیں گے؟ جب میں آ سکتا ہوں، اس کو اٹھا سکتا ہوں، لا سکتا ہوں، تو بات ختم ہو گئی۔ اب یہ سوال کرنا کہ آسمان کھلتا نہیں، کیسے گئے، کہاں سے گئے، کئی کرے آتے ہیں، میں کہتا ہوں دعویٰ اگر حضور کرتے میں گیا تھا تو شاید پھر تو کسی ذہن میں سوال آ ہی جاتا، او بھائی دعویٰ حضور نہیں کر رہے، دعویٰ تو لے کے جانے والا کر رہا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، دعویٰ حضور نے نہیں کیا میں گیا، رب کہتا ہے میں لے کے گیا ہوں۔ اب اس پہ کلام کرو کہ اللہ قدرت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ اگر تو یہ بات یقین ایمان میں داخل ہے کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، تو پھر تو بندے کو سوال کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ دعویٰ حضور نہیں کر رہے، رب کہہ رہا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو۔ اللہ لے کے گیا اور بندہ کہہ رہا نہیں جا سکتا، رب کہتا میں لے کے گیا، بندہ کہتا ہو ہی نہیں سکتا۔ او بھائی جھگڑا تیرا اللہ کے ساتھ ہے، رب کے ساتھ ہے؟ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے اقصی سے مسجد حرم سے مسجد اقصی تک گئے، براق لایا گیا، حضور کو اٹھایا گیا، قدموں کو چوما گیا، اور یہاں سے چلتے چلتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب پہنچے مسجد اقصی کے اندر تو سارے نبی وہاں پہ موجود تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے براق کو باندھا گیا، اب نبی صفوں میں کھڑے تھے، نماز پڑھانے کا وقت تھا، مصلی امامت خالی تھا، بس میں یہاں پہ اختتام کر دوں گا۔ کہا جبریل تکبیر پڑھو۔ تکبیر تو اس وقت پڑھی جاتی ہے جب امام مصلی پہ موجود ہو، یا کم از کم امام متعین ہو۔ ایسی جگہ جہاں امام کا تعین ہی کوئی نہیں تو تکبیر اس وقت کہی جائے گی جب کوئی مصلی امامت پہ جائے گا۔ کہا مالک تکبیر تو تب پڑھوں جب کوئی امامت کے مصلی پہ جائے، تو کہا پھر ہاتھ سے پکڑ کے امام کو مصلی پہ بٹھا۔ مالک کس کو مصلی پہ بٹھاؤں؟ امامت کے لیے تو بڑی شرائط ہے، عمر شرط ہوتی ہے، دیکھوں تو جد الانبیاء حضرت ابراہیم صفوں میں بیٹھے، علم شرط ہوتی ہے، دیکھوں تو وہ علم آدم الاسماء کلها، آدم صفوں میں بیٹھے۔ اگر صبر کو شرط مانوں تو ایوب علیہ السلام صفوں میں ہے، اگر حسن کو شرط مانوں تو یوسف پیچھے بیٹھا ہے، اگر آواز کو شرط مانوں تو داؤد جس کے نغموں پہ اڑتے پرندے بھی رک جاتے تھے وہ بھی صفوں میں بیٹھا ہے۔ مالک امامت کے مصلی کا حقدار کون ہے؟
کہا جبریل یہ دیکھ، یوسف کو حسن ملا تو کس کا صدقہ ملا، صبر ایوب کو دیا تو کس کا صدقہ دیا، آدم کو علم دیا تو کس کا صدقہ دیا، اسی محبوب کو پکڑ کے مصلی پہ بٹھا دے۔ امامت کا حقدار وہی ہے۔ اچھا، ایک امامت کے لیے شرط ہوتی ہے جنس، ماں افضل ہے، بیٹا افضل نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس ماں کو سعادت دی کہ اس کے بیٹے قاری ہیں، حافظ ہیں، عالم ہیں، شیخ القرآن۔ ماں کی خدمت میں بیٹھے ہیں کہ اچانک موسم خراب ہو گیا، بارش آ گئی، لائٹ چلی گئی، کیچڑ مچ گیا، طوفان آ گیا، مسجد بھی دور، تو ماں کی خدمت کرتے کرتے نماز کا وقت آیا۔ بچوں نے کہا موسم خراب ہے تو نماز گھر میں ہی پڑھ لیتے، جہاں نماز بچھا دیا گیا، وضو کر کے آئے، بتاؤ مصلی پہ ماں کھڑی ہوگی یا بیٹا؟ ماں جتنی مرضی افضل ہے، لیکن جن سے رجولیت، جن سے نسوانیت سے افضل ہے۔ بیٹا ہے لیکن جنس اس کی افضل ہے، لہذا مصلی پہ بیٹا کھڑا ہوگا، ماں سے کہے گا اماں عزت آپ کے لیے، مقام آپ کے لیے، مرتبہ آپ کے لیے، لیکن یہ مسئلہ شریعت کا، جنس میری افضل ہے تو مصلی پہ میں کھڑا ہوں گا۔ ماں پیچھے کھڑی ہوگی، بیٹا مصلی پہ کھڑا ہوگا، چونکہ جنس بیٹے کی افضل ہے۔ چلو یار، سارے نبی پیچھے تھے تو جبریل ہی آگے بڑھ کے عرض کر دیتا حضور عظمتیں آپ کے لیے، لیکن آپ بشر ہیں، میں نوری ہوں، تو امامت کا حق میرا بنتا ہے۔ جب نوریوں کا سردار بھی پیچھے ہے اور سارے نبی بھی پیچھے ہیں، تو بات تو اقصا کے مصلی پہ حل ہو گئی کہ میرا نبی بشروں کا بھی سردار ہے، میرا نبی نوریوں کا بھی سردار ہے۔ نوری بھی پیچھے کھڑے ہیں، بشر بھی پیچھے کھڑے ہیں، نبی بھی پیچھے کھڑے ہیں، اور میرا نبی مصلی امامت پہ کھڑا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو کمال اور جو مرتبہ اور جو مقام عطا فرمایا، وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا، اور یہ تسلسل قیامت تک کے لیے چلنا تھا حضور کی امت نے۔ تو اللہ معراج کی رات اپنے نبی کو ان بلندیوں تک لے گیا جہاں انسانیت کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں سمجھ کر زندگی بسر کرنے کی، حضور کی محبت میں مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔